وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. قرآن مقدس کی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی اہم حقیقت کو واضح کی ہے. یہ گمراہی دنیا میں ہمیشہ رہی ہے کہ ہر گروہ اور طبقہ وہ اپنے آپ کو کامیاب اور نجات یافتہ سمجھتا ہے اور دوسرے گروہ اور جماعت کی تقلید کرتا ہے. آپ سابقہ مذہبی جماعتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی بات نظر آئے. یہودی وہ اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا اور برگزیدہ بناتے ہیں، بتالاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت ہمارا ہی حق ہے. قرآن میں ان الفاظ میں ان کے اس دعوے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کہتے ہیں وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. یہودی بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا. اسی طرح وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہماری جو غلطیاں ہیں ان کا کفارہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ادا کر دیا، لہذا اب ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی اور گناہ کی کوشش نہیں ہوگی اور نہ اس پر سزا ملے گی. ہم جو چاہے دنیا میں کرتے رہیں. کفارے کے نظریے نے انہیں بدعملی میں مبتلا کر دیا. اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ نظریہ اور فکر پیدا ہو گیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور چہیتے لوگ، لہذا اللہ میاں ہمیں تو کوئی سزا نہیں دے گا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ، بس ہماری نجات یقینی، ہم تو یقینی طور پر کامیاب ہوں گے. اور یہی آج کل مسلمانوں کا بھی دعویٰ ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کامیابی اور نجات ہماری ہی حصے میں آئے گی، اس لیے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. آخری نجات دہندہ کتاب ہماری طرف اتاری گئی، ہمارے پیغمبر پر اتاری گئی، اس لیے اب کامیاب وہی ہوگا جو مسلمان ہوگا. تو قرآن نے یہاں واضح بات یہ سمجھا دی ہے کہ نہ تو اے مسلمانوں تمہاری آرزوؤں اور خواہشوں پر نجات ہے، اور نہ ہی والا ہماری یہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر اور محض خواہشوں پر اللہ نے نجات رکھی ہے. سب سے پہلے مسلمان جماعت کو کہا ہے لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر نجات نہیں ہے کہ تم محض آرزوئیں دل میں لے کر بیٹھے ہو. بس ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، اونچے پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور اعلیٰ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہماری نجات یقینی ہے. اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوئیں پر فیصلہ ہوگا، بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی انسان دنیا میں برائی کا ارتکاب کرتا ہے، بد اخلاقی، گناہ، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو یجز بہ، اس کا
کا لازمی طور پر بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا اسے بھگتنی ہوگی۔ جیسے انسان نے برائی کی اور اس کی سزا اسے لازمی طور پر ملے گی، اسی طرح اچھائی کا بھی قانون ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس سزا سے روکنے میں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہیں پائے گا۔ دنیا میں مجرم اپنی سزا سے مختلف ہیلوں، بہانوں اور طریقوں سے بچ سکتا ہے۔ کوئی جماعت اس کی سپورٹ کرے، بس اوقات حکمران بھی جب ایک بہت بڑا جمع غفیر عوام کی اکثریت کسی کے حق میں اٹھ کھڑی ہو تو اسے بھی اپنی سزا یا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے، یا کوئی دوسری بڑی طاقت اس کی مدد کرے۔ تو دنیا میں کسی کی جابری اور مدد سے اپنے جرم سے کی سزا پانے سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اسے نہ ملے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ جو سچے اور اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہم بھی اللہ کی گرفت میں نہ ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی کسی سوء اور برے کام کا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو لازمی طور پر اس کی سزا اسے ملے گی۔ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی اس کی مدد اور نصرت کو نہیں پہنچے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اے ابوبکر تمہیں دنیا میں بخار نہیں ہوتا؟ کہا کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں تمہیں پریشانیاں اور تکلیفیں لاحق نہیں ہوتی؟ فرمایا یہ تمہارے انہی غلطیوں کی سزا ہوتی ہے جو دنیا میں تمہیں مل جاتی ہے۔ دنیا میں یہ تکلیفیں، مشکلات ایک مومن کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ کفارہ بن جاتی ہیں، اس کی سزا ہو جاتی ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوتا محض آرزو اور خواہشوں پر چلا جاتا ہے تو دنیا سے نکل کر جب آخرت میں پہنچتا ہے تو یہ سزا اس کی بڑھ جاتی ہے۔ بہر صورت اللہ نے یہ فرمایا کہ مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا تو یجز بہ، اس کو لازمی طور پر اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور برائی کے مقابلے میں جس نے صالح کام کیا، اچھا کام کیا، اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، اچھے رویوں کو اپنایا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، وہ مؤمن، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور رائے برابر بھی، ایک داغے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی جزائے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، لازمی طور پر جتنا عمل انہوں نے کیا اس کے مطابق انہیں بدلہ ملے گا۔ اچھا کردار ادا کرنا، ایک ہے صرف اچھا کردار، صالح کردار، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویے، قانون فطرت کی پیروی، اس کی جزا بھی، اس کا بدلہ بھی۔ اگر کوئی دنیا میں اچھا کردار ادا کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے نظریہ اس کا محض اپنی قومی ترقی کے حوالے سے ہے، یا زیادہ سے زیادہ انسانی سوچ کی بنیاد پر وہ کسی اچھے رویے و اخلاق اور اچھے عمل کو اپنائے ہوئے ہے، تب وہ بھی اس کا بدلہ تو لازمی ہے، لیکن اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں مل جائے گا۔ یہ جو آج دنیا میں ترقی یافتہ قومیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کو اللہ نے دنیا میں اچھا بدلہ دے رکھا ہے کہ آج وہ دنیا میں عزت سے، امن سے، خوشحالی سے
زندگی گزار رہی ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ اگر آخرت کی بھی نجات کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی شرط ہے، جس کو یہاں بیان فرمایا وہ مومن، جو اچھا کردار ادا کرے بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو۔ ایمان اگر موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر اچھا کردار ہے تو دنیا میں کامیابی تو ہر ایک کے لیے جو بھی اچھا کردار ادا کرے، مومن ادا کرے گا تو مومن کے لیے بھی دنیا میں کامیابی ہے، کافر ادا کرے گا تو اس کے لیے بھی دنیا میں کامیابی ہے۔ لیکن مومن اگر یہ ساری دنیا کے اچھے کردار کے پیچھے ایمان کو بنیاد بنائے، اپنی نظریہ اور فکر کو اللہ پر یقین اور ایمان کو رکھے اور اس کی بنیاد پر اچھا کردار ادا کرتا ہے تو دنیا کی اچھائی کے ساتھ آخرت کی اچھائی بھی ہے، اور آخرت میں اللہ اس کو پھر جنتوں میں داخل کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اس کے ساتھ داغے کے برابر بھی، رائی کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ جس نے جو عمل کیا ہے اس کی جزا اللہ لازمی دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی بھی جزا اس کو ملتی ہے، چاہے دنیا میں ہی مل جائے، ملتی ضرور ہے۔ برائی کرتا ہے چاہے مومن ہو، چاہے کسی مذہب یا کتاب اور کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اچھا عمل کوئی بھی کرتا ہے تو اگر اس کا نظریہ صرف دنیا میں اچھائی کا ہے تو دنیا میں اللہ اس کو کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ آخرت کے اندر بھی اس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے مالک پر وہ یقین رکھتا ہے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد رکھتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے ان سب باتوں کو مانتا ہے، یقین کے درجے میں مانتا ہے، تو اللہ آخرت میں بھی اس کو نجات دے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات دے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور فرمایا یاد رکھو کہ جس نے بھی اپنی دین کو اچھا کر لیا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، دین کے اعتبار سے وہی انسان سب سے زیادہ اچھا ہے، اسی کا دین بہترین دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ممن اسلم وجہہ للہ، ظاہری طور پر اس نے اپنے تمام شریعت کے اعمال کو، احکامات کو اپنایا۔ شریعت ظاہر پر لاگو ہوتی ہے، نماز کی جو تعلیم دی گئی، حج کا جو حکم، طریقہ اور قانون بتایا گیا اس کی اس نے پیروی کی، روزے کے احکامات جو بتائے گئے، زکوٰۃ، اسی طرح دیگر جو زندگی کے دوسرے شعبوں سے شریعت کے جو احکامات ہیں، تجارت، کاروبار، سیاست کے حوالے سے جو ظاہری قانون ہے شریعت کا، اس پر اس نے عمل کیا۔ اور اس کے ساتھ آگے قرآن نے دوسرا لفظ کہا ہے وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی شریعت کے ظاہری قانون پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے محسن طریقت کے اصول بھی اپنائے، اس کے دل میں بھی اعلیٰ اخلاق موجود ہے۔ ہر عمل کے لیے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ طاقت و قوت ہوتی ہے جو اس سے انسان سے عمل کرواتی ہے۔ ایک ہے اچانک اور ناگہانی کوئی عمل کر لینا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مثلا ایک صاحب نے مسجد میں بڑے ہی پرجوش اور جذباتی انداز میں لوگوں کو ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ جیبوں میں نکال باہر رکھو، اور لوگ اس جذبات سے متاثر ہو کر یا اس کے انداز سے متاثر ہو کر انہوں نے نکال دیا جو کچھ جیبوں میں تھا۔ بعد میں پچھتانے بیٹھ گئے، یار میں نے اتنی رقم دے دی، میں کیا کروں گا،
اب وہ جو انہوں نے دیا ہے وہ دینا سخاوت شمار نہیں ہوگی، خلق نہیں ہوگا۔ دینا خلق یا سخاوت کا خلق وہ ہوگا کہ جو انسان مستقل اس عمل کو اپنائے ہوئے ہے، اس کا مادہ اس کے باطن میں موجود ہے۔ سخاوت کا جذبہ اور داعیہ یا وہ خلق اس کے باطن میں موجود ہے، اس کی بنیاد پر کوئی اس کو ترغیب دے یا نہ دے۔ وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، راہ اللہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب خرچ تو اس نے بھی کیا لیکن اس کے پیچھے بنیاد موجود نہیں ہے، وقتی جذبہ ہے، جذبات ہے وقتی۔ اور دوسرا وہ انسان ہے جو خرچ کر رہا ہے وہ محسن، بشرطے کہ وہ محسن بھی ہو کہ یعنی اس کی بنیادی اخلاق اس کے باطن میں موجود ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اس عمل کو سر انجام دے رہا ہے، تو وہ محسن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات بیان فرمائی، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیمی کی بھی پیروی اور اتباع کی۔ کون سے ابراہیم کی ملت؟ کون سے ابراہیم کی ملت کی اس نے اتباع اور پیروی کی؟ حنیفہ، جو ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی گروہ بدیوں اور جدوں سے بالکل کیا تھے؟ الگ تھلگ تھے۔ تین باتیں قرآن نے یہاں بیان فرمائی۔ شریعت جو ظاہری قانون ہے اس کی اس نے اتباع کی، پیروی کی، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اور اس کے بعد طریقت یعنی اعلیٰ اخلاق کو اس نے اپنایا جس کو بیان کیا وہ محسن۔ اور تیسری بات بیان کی ہے سیاست، کہ ابراہیمی ملت کے جو ضابطے اور قوانین ہیں، ملت کو منظم رکھنے کے لیے اس کے جو قانون، دنیا میں تین ہی ملتیں ہیں جس کی بنیاد پر دنیا میں نظام بنے، ملت نجامیین ہیں اور اسی طرح ملت تبعیین ہیں، اور تیسری ملت حنیفیت ہے کہ انہوں نے اپنے دنیا کے ڈسپلن اور نظم و ضبط اور سیاست کو قائم رکھنے کے لیے ملت ابراہیمی کو اختیار کیا۔ ابراہیمی ملت کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ حنیفہ، وہ حنیفیت پر مشتمل تھی، یعنی سیاسی نظام جو مسلمان جماعت کا ہوتا ہے وہ کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہر ایک طبقے کے لیے ہوتا ہے، بلا رنگ نسل، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، ہر ایک طبقے کو امن، خوشحالی، عدل فراہم کرنا، یہ سیاست کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس نے اس نظریے اور فکر کو بھی اپنایا، اور ابراہیم کے بارے میں مزید فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ جنہوں نے ملت ابراہیمیہ کی بنیاد رکھی، ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے اپنا اسی بنیاد پر دوست بنا لیا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی شرازہ بندی کے بہترین اصول اور ضابطے وضع کیے تھے۔ وہ ملت ابراہیمیہ کے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو دوست بنا لیا تھا۔ یہ ہے وہ در حقیقت انسان جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، جس نے ان تین بنیادی چیزوں کو اختیار کیا، شریعت، طریقت اور سیاست۔ اور ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے والا، یاد رکھو، وہ ادھورا دین لیے ہوئے ہیں۔ آج یہاں بھی بہت گمراہیاں اور خرابیاں موجود ہیں، کوئی یا تو صرف شریعت کو لے کر پڑھ رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا صرف جو سیاست کی بات کر رہا ہے، یا کوئی زیادہ سے زیادہ اخلاقیات کی بات اور طریقت کی بات کر رہا ہے، باقیوں کو اس نے الگ کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھو تینوں جمع ہوں گے۔ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا، قاری طیب صاحب نے مولانا الیاس دہلوی کے خط کو وہ باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے نام جو خط لکھا اس میں واضح طور پر لکھا کہ یاد رکھو دین کی یہ تین بنیادیں، جب تک ان تینوں کو لے کر چلتے رہیں گے تو پھر مکمل دین پر عمل ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ مکمل دین نہیں ہے۔ آج بعض ہمارے دوست اعلان کرتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ پورے کا پورا دین اس آیت میں بیان کیا، اور حضرت دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی نشاندہی کی کہ پورا دین شریعت، طریقت اور سیاست، ان تینوں کی جامعیت میں۔ آپ سیاست کی نفی کر دیں، کہیں جی حکومت سے کچھ نہیں ہوتا،
سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کا نظام قائم کیا، حضرت ابوبکر نے حکمرانی کر رہے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، اور پھر 1100 سال مسلمانوں کی تاریخ ہے سیاسی نظام عدل و انصاف پر قائم کرنے کا، اس کی نفی کر دیں تو پھر پورے کا پورا دین کہاں رہا؟ پورے کا پورا دین حضرت دہلوی فرما رہے ہیں، مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں ان کی جامعیت کا نام، اگر کسی نے ایک شعبے کو لیا ہوا ہے تو وہ دین ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، وہ ایک درجے کی بات کر رہا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعض اوقات کام کرنے میں جو مختلف شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں تینوں شعبوں میں ایک آدمی ماہر نہیں ہوتا یا کام نہیں کر سکتا، کسی ایک شعبے میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ باقی شعبوں کی نفی نہ کرے۔ اب شریعت پر چلنے والے طریقت کی نفی نہ کریں، طریقت پر چلنے والے شریعت کی نفی نہ کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاست جو عدل و انصاف کی سیاست ہے، ایک ہے مفاد پرستی کی سیاست جو آج کل ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس کی کوئی نفی کرتا ہے تو یہ تو درست ہے کہ اسلام مفاد پرستی کی سیاست کی بات نہیں کرتا، اسلام اس سیاست کی بات کرتا ہے جو سیاسی نظام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے جو سیاسی نظام دیا، اسلام اس سیاست کی بات کرتا ہے۔ ریاست مدینہ جس سیاسی قانون اور اصول پر استوار ہوئی وہ تو دین کا حصہ ہے، اس کا نہ انکار کر دینا، اس کی نفی کر دینا، یہ در حقیقت دین کی نفی کر دینا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ کامیابی کے یہ بھی بنیادی اصول ہیں، اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یاد رکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ کے اس قانون کو توڑ کر کامیابی چاہتے ہیں پوری کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کامیابی کے اصول یہی ہیں جن کو بیان کیا گیا، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بدعملی کا، ناانصافی کا، ظلم کا، بد اخلاقی کا، شریعت کو توڑنے کا رویہ اختیار کرے تو پھر اس کو سخت سزا ملے گی، وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے قانون سے باہر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کامیابی کے بنیادی اصول اور ضابطے کو سمجھایا ہے انسانیت کو،